ہم دنیا کی فکروں میں مبتلا ہیں اور آخرت کی فکر سے غافل۔ جانے والے کو جانے دیجیے، آج اگر وہ رک بھی گیا تو کل چلا جائے گا۔ عقل مند انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا، بلکہ بخوشی اس کے حل کی کوشش کرتا ہے۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دل کو حسد سے پاک رکھو۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سائے دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ بیوقوف اور مردے اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے، ورنہ زندہ لوگوں کی دنیا تو ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ مسکراہٹ ایک لمبی زندگی کی ذمہ دار ہے۔ تمام کمالات میں بڑا کمال ادب کرنا ہے۔ تمام مشکلات کا مؤثر حل صبر کرنا ہے۔ کسی سے احسان کر کے اس سے بدلہ نہ چاہنا حقیقی احسان ہے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کمظرف کو لگ جاتی ہے۔ عیب اپنے دیکھو اور اسے دور کرنے کی فکر کرو۔ اچھائیاں دوسروں کی دیکھو اور اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرو۔ دل کی ساری باتیں دل والوں کے پاس امانت ہوتی ہیں۔ گھر مال و دولت سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ کون سیکھتا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ زندگی ہلکی اور معمولی سی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں، ہمارے وجود پر بھی اترتی ہیں، لیکن اس خزاں کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ واقعہ کربلا تو یاد رہا، درس کربلا بھول گئے۔ جسم بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی۔ متکبر آدمی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صرف نصیحت کرتا ہے، سنتا نہیں۔ جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس خدا ہے۔ گناہ دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتے ہیں، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ جب کوئی بات اللہ کے لیے چھوڑ دو تو اسے دوبارہ مت پکڑو، ورنہ پکڑ میں آ جاؤ گے۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ حق کے بارے میں خاموش رہنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، جیسا کہ نادانی والی بات کہنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ جب بھلائی کو دیکھو تو اسے حاصل کرو، اور جب برائی کو دیکھو تو اس سے منہ پھیر لو۔ احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے کو ضائع مت کرو۔ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا افضل ہجرت ہے۔ جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ نیک لوگوں کے قریب رہنے سے ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ وقت کا پاسا پلٹ بھی سکتا ہے، جو تو بھی سہ سکے وہی ستم کر۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے پہلے سمجھانے والا برا لگتا ہے۔ رنگ لائیں گی تمنائیں، ذرا صبر کرو، وقت لگتا ہے دعاؤں کو اثر کرنے میں۔ محبت کی سب سے معتبر نشانی یہ ہے کہ عاشق اپنے راز محبوب پر ظاہر کرنے لگے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی زہد، یہی حسن عمل، کوئی سرمایہ نہیں تیری محبت کے سوا۔ دل میں جو تم نہیں تو کس کام کا یہ دل، تم دل میں ہو تو دولت کونین گھر میں ہے۔
کہنے دو جو کہتی ہے، دنیا کب چپ رہتی ہے۔ صبر کی منزل تو وہی طے کرتے ہیں جن میں یقین کرنے کا حوصلہ ہو۔ الہی عطا کر ایسا خوف جو نفس کو پاک کر دے، اور ایسی معرفت جو مجھ کو خاک کر دے۔ جب انسان والدین کا خیال رکھنے والا بن جائے تو پھر اس کو دعا مل جاتی ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کوئی جواب انسان کو اس وقت تک مطمئن نہیں کر سکتا جب تک جواب دینے والے پر یقین نہ ہو۔ غور و فکر کرو اور خود کو بہترین بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کی خوبیاں تمہیں غمگین نہ کریں۔ علم اور معرفت روح کا حصہ ہے، نفس ان چیزوں کو نہیں جانتا۔ نفس خواہشات کے لیے واویلا کرتا ہے تو ان کو پورا کر دیتا ہے۔ یاد رکھ، روح کی پرورش کر، نفس کو روح پر غالب نہ کر۔ اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی پردہ ہے جس کا نام نفس ہے۔ جب صرف ایک ہی شخص آپ کے سکون کا باعث بن جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا سکون خطرے میں ہے۔ اندھیرا ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے، عقل کو بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ اندھیرے کے شر سے پناہ مانگو۔ ایک دم میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ادب اور خدمت کو اختیار کرو۔ کسی کا سخت لہجہ اس کی ساری اچھائیوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ ہر حال میں شائستہ مزاج ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بیوقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر صرف دو چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، ایک اس کا رزق اور دوسرا اس کی موت۔ دشمن وہ ہے جو تم سے تمہاری خوبیاں بیان کرے اور لوگوں سے تمہاری خامیاں۔ تم چار چیزوں سے بلند مقام حاصل کر سکتے ہو: نیک گفتاری، بلند کردار، خلوص نیت اور نیک لوگوں کی صحبت۔ سب سے بڑی باطنی بیماری ہے مایوسی۔ ظاہری بیماری تو اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ جس نے ظاہر اور باطن کا فرق مٹا دیا وہ کمال تک پہنچ گیا، اور جو کمال تک پہنچ گیا وہ خیال تک پہنچ گیا۔ میرے ہر فیصلے میں تیری رضا شامل ہو، جو تیرا حکم ہو وہ میرا ارادہ کر دے۔ اچھے ساتھیوں کی قدر کرو، اچھے ساتھی بہت کم ملتے ہیں۔ عشق ایک جام ہے جس سے پینے والے کو اس کا ظرف دیکھ کر پلایا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ کی عطا کے لیے قابلیت ضروری نہیں، جب وہ عطا کرتا ہے تو قابلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر شخص اگر دوسروں سے پہلے اپنا عیب دیکھ لیتا تو پھر اسے اپنی اصلاح سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ رب کو کہتے ہو اپنی منزل تو رب سے پھر دور کہاں جاتے ہو۔ اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ دل کی بصیرت کا نور ہی خدا کا نور ہے، اور یہ عقل اور حس کے نور سے پاک اور بالکل الگ ہے۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں: بنا سوچے عمل کرنا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ دن کی طرح روشن ہو جائے تو اپنی ہستی کو اپنے دوست یعنی رب کے سامنے جلا ڈال۔ ہے فلسفہ یہی عشق کا، جہاں دل جھکے وہی سر جھکے، وہی زانوں موڑ کے بیٹھ جا، نہ سوال کر نہ جواب دے۔ وہ لوگ چلے گئے کہ جب آپ کے سر میں درد ہوتا تھا تو ان کے دل میں درد ہو جاتا تھا۔ کچھ لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ عروج کا نشہ اور زوال کے تھپڑ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ نامعلوم راستوں پر چلنے کا پہلا اصول
احتیاط برتنا ہے۔ جب آپ رحم کر کے دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے رحمان کو قبول کر لیا۔ جس انسان میں عفو و درگزر نہ ہو اسے انتظار ہلاک کر دیتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں نے جب بھی کوئی ایسا بندہ دیکھا جس پر رب کا کرم تھا اسے عاجز پایا، پوری عقل کے باوجود بس سیدھا سا بندہ۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ اسے پکارنے کا کوئی اصول نہیں، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ کند ذہنی، اوجٹ پن اور ہٹ دھرمی، یہ تینوں کسی آدمی میں جمع ہو جائیں تو وہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ چھوٹا ذہن بڑے اخلاق نہیں پیدا کر سکتا۔ کہیں انسان خدا بنا بیٹھا ہے اور کہیں خدا کو انسان بنا لیا گیا ہے۔ وہ شخص فطرت کا برا ہے جس کو لوگ پسند نہ آئیں اور جس کو لوگوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ جو اچھی بات سنو لکھ لو، اور جو لکھو اسے یاد کر لو، اور جو یاد ہے اسے بیان کرو۔ جاہل کے لیے سب سے اچھی بات خاموشی ہے۔ سب سے بہترین وراثت جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ نیک چال چلن اور بلند کردار ہے۔ اللہ ہر اس جگہ موجود ہے جہاں تم اسے پکارتے ہو۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل نے تڑپ کر کچھ مانگا ہو اور اس نے نہ سنا ہو؟ اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ انسان میں اگر طاقت ہے تو اس کو کمزور کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہماری سب سے بڑی طاقت ہماری دل کی نرمی اور اچھے سلوک میں چھپی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جاؤ اور خاموشی سے بیٹھو اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو سنو۔ اگر تو آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ہے تو پھر جستجو میں لگ جا۔ دل کی آگ اور آنکھ کے پانی سے اپنی روح کی غذا تیار کر۔ خواہشوں والا نفس روح کا نور نہیں رکھتا۔ خواہشوں سے بھرا نفس اللہ تعالی سے بہرا اور اندھا ہے۔ اپنے نفس سے لڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ نفس کو وسوسے باہر سے نہیں اندر سے بہکاتے ہیں۔ الفاظ جھوٹے ہو جاتے ہیں اگر عمل ان کے خلاف ہو۔ پرہیزگار شخص کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور آنکھ میں حیا ہوتی ہے۔ نیکی کی آرزو ناکام ہو تب بھی وہ نیکی ہے۔ بے فائدہ ہے زیست میں چاہنے والوں کا ہجوم، ہو خلوص کا پیکر تو کافی ہے ایک شخص۔ تو مخاطب بھی ہے قریب بھی ہے، تجھ کو دیکھوں کہ تجھ سے بات کروں۔ ایسی چھاؤں میں نہ بیٹھا کرو کہ جو دھوپ سے نفرت سکھاتی ہو۔ جو تلاش میں تھے ان کو ملا نہیں، جن کو مل گیا ہے ان کو قدر نہیں۔ ندامت سے جھکا ہوا سر بے حیائی سے اٹھے ہوئے سر سے بہتر ہے۔ ہم مثالیں تو ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثال نہیں بنتے۔ ملنے کے صرف دو ہی معیار ہوتے ہیں، خون ملتا ہو یا خیالات ملتے ہوں۔ خدا کی طرف جانے والا ہر راستہ کسی انسان پر ختم ہوگا۔ ساری کائنات بھی اگر مخالف ہو جائے تو اللہ اور اللہ والوں کو فرق نہیں پڑ سکتا۔ آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں، ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم ہو جاؤ گے۔ اعتراض شیطان کا مقام ہے۔ جب تک اپنا دل بیدار نہ ہو باہر کی کوئی مدد بیدار نہیں کر سکتی۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھیں۔
جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ دل اللہ کا دل ہوتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ تمہاری بہت ساری محنتیں ضائع ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بغیر محنت کے آپ کو ملنا شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی چیز یہ ہے کہ اس کی رضا مانگو، زندگی کی آسانی مانگو، آسائش کی بجائے رضا مانگو، اور یہ کہو کہ ہمیں اپنی زندگی پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پر گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا۔ صرف ایک خوشی ایسی ہوتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، اور وہ ہے اللہ کے ذکر کی خوشی، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی خوشی، اور جو اللہ کے فیصلوں پر راضی رہ جائے اس کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ خراب وہ ہے جو درود شریف پڑھنا بھول جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان اپنا بہت کچھ بدل سکتا ہے، حتیٰ کہ شکل بھی تبدیل کر سکتا ہے، لیکن وہ فطرت نہیں بدل سکتا۔ صبر والوں کی شان نرالی ہے، ان کا ایمان طاقتور ہے، ان کے درجات بلند ہیں، ان کے جسم پر پیوند کے لباس ہیں اور ان کے در پر فرشتے غلام ہیں۔ اپنی پاکیزہ لائبریری میں غیر پاکیزہ کتاب کا نہ رکھنا ہی انصاف ہے۔ آؤ 4 دن کی زندگی میں زہر گھولنا بند کریں۔ آؤ تکلیف دینے اور تکلیف لینے کے تکلیف دہ عمل سے توبہ کریں۔ نیکی تیرے دل کا نام ہے، تیرے اندر کا نام ہے، تیرے باطن کا نام ہے، تیری نیت کا نام ہے، اور نیت اللہ کے فضل کا نام ہے۔ رحمت کیا کرتی ہے؟ رحمت نتیجے سے بچاتی ہے، ورنہ غلطی کا نتیجہ آ جائے تو کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، کوئی بندہ صحیح سلامت نہیں رہ سکتا۔ اللہ جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرماتا ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر تم لوگ موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ غور کرتے ہیں اور نجات پا جاتے ہیں۔ سجدے کی توفیق کریم رب کی محبت کا اشارہ ہے۔ اے اللہ، ہماری قسمت میں کوئی ایسا سجدہ لکھ دے جو ہمارے گناہوں کی تلافی کر دے۔ جب انسان خود سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو وہ دوسروں سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ نیکیاں، بھلائیاں اس لیے مت کرو کہ لوگ تمہیں نیک اور برگزیدہ کہیں۔ تسبیح، داڑیاں، ماتھے کے نشان مت اچھالو، یہ سب چھپانے کی چیزیں ہیں۔ انہیں خالص اپنے اللہ کے لیے رکھو کہ وہی سب عبادتوں کے لائق ہیں۔ دلوں کی عبادت گاہیں عمارتوں کی عبادت گاہوں سے زیادہ مقدس ہیں۔ ان کی حرمت اور پاکیزگی پامال کرنے والا کبھی بھی اللہ کی محبت کے حقدار نہیں ہو سکتا، اور یقیناً اللہ عمارتوں میں نہیں انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ یہاں ہر ایک اپنی اپنی جنگ کا سپاہی ہے، کوئی جتنا بہادر اتنا بڑا امتحان، اور ہم جینے کے لیے زندگی میں ہی کئی بار موت سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو بے شمار خوشیاں دے دی جاتی ہیں۔ زمین پر رہنے والوں کا خیال رکھو، آسمان والا تمہارا خیال رکھے گا۔ لوگوں کے اعمال کو کبھی نہ دیکھو بلکہ اپنے اعمال میں لگے رہو۔ سب سے پیارا انسان وہ ہوتا ہے جس کو پہلی بار دیکھنے سے دل یہ کہے
میں نے اسے پہلی بار سے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے۔ نیک آدمی کا مستقبل کبھی تاریک ہو ہی نہیں سکتا، چاہے دنیا سے سورج ہی چلا جائے۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کی مخلوق سے بیزار ہیں۔ خالی سجدہ کر لو، جب تک سکون نہ ملے تب تک سر نہ اٹھاؤ۔ اگر کوئی آپ کو راستہ نہیں دیتا تو آپ اسے راستہ دے دو۔ تنکے کو حقیر نہ سمجھو، ورنہ یہ آنکھ میں پڑ جائے گا۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ دینے والا ہے، جب چاہے جسے چاہے جو چاہے دے دے۔ انسان کسی کو زندگی میں شریک بنانے سے پہلے اس کے حال اور ماضی کو دیکھتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اسے تو اس کے ساتھ اپنا مستقبل گزارنا ہے۔ دریا کا پانی نہ کبھی ٹھہرتا ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے کی طرف مڑتا ہے۔ وہ مسلسل اور ہر وقت اپنی منزل کی طرف اپنا سفر جاری رکھتا ہے، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ شخص بن کر نہیں، شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو ایک نہ ایک دن مر ہی جاتا ہے، لیکن اس کی شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ یہ دنیا کا ایک عجیب اور غریب طریقہ ہے کہ جو لوگ محض پیار کرنا چاہتے ہیں انہیں جنگجو بننے پر مجبور کر دیا جائے۔ جو انسان حال پر مطمئن نہیں وہ مستقبل پر بھی مطمئن نہ ہوگا۔ اطمینان حالات کا نام نہیں، یہ روح کی ایک حالت کا نام ہے۔ مطمئن آدمی نہ شکایت کرتا ہے نہ تقاضا۔ کسی انسان کا دل جتنا دکھی کرو گے تو اپنے لیے اتنی ہی تکلیف پیدا کر دو گے۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدہضمی سے مرے گا۔ خامی چھپانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ خامی کو دور ہی کر دو۔ اگر ہم حق طلب ہیں تو ضرور راستہ ملے گا۔ حقیقت کو تلاش کرنے والا مایوس نہیں ہوتا۔ جو آدمی جس خیال میں مرے گا اسی خیال میں اٹھے گا، اور جس خیال میں وہ زندہ ہے اسی میں اس کو موت آنی ہے۔ اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے، اور اگر اللہ نہ منظور کرے تو نیکی کیا ہے۔ نفس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بار بار گمراہ کرتا ہے، اور آپ کا طریقہ یہ ہو کہ بار بار توبہ کر لیں۔ اعتماد کرو، بھروسہ کرو، یقین کرو۔ مصیبت کا وقت نکل جاتا ہے، مصیبت کا وقت یقین سے نکلتا ہے۔ اللہ کی مرضی اور اپنی مرضی کے درمیان فرق کا نام غم ہے۔ دکھ کا سجدہ سکھ کے سجدے سے بہت قیمتی ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کی جنت ہے۔ ہمارے چہرے پر ایک زبان اور دو کان یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کم بولو اور زیادہ سنو۔ عقل مند اپنے کام پر اور جاہل اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ عقل مند کمال چاہتا ہے اور جاہل صرف مال چاہتا ہے۔ جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچنے کی امید رکھتا ہے اس کی امیدیں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کو سدھارنے سے محروم رہتا ہے۔ اپنی عزت کی بقا کے لیے تنہائی میں خوش رہو۔ جھوٹ مت بولا کرو کہ اس سے تمہاری آبرو ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر عبادت کرنے والا ہر ایک کو ناراض کرتا جا رہا ہے
تو یہ پھر کیسی عبادت ہے؟ اگر تم نے کسی معمولی سے معصوم انسان کو بلا وجہ تکلیف دی تو ساری کائنات کی تکلیف تمہارے سر پر بلا وجہ آ جائے گی۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا زمانے بدل دیتی ہے۔ خوشی دینے سے ملتی ہے اور محبت بھی دینے سے ملتی ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جیسے خوشی کو کر لیتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ جس شخص کا دن رات کسی دوسرے شخص کے دل کو تکلیف دیے بغیر گزرا تو گویا اس نے وہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا۔ کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زندگی کے قرب میں ہے، اور کوئی اس سے جتنا دور ہوگا وہ ناکام ہوگا، چاہے وہ بادشاہ ہی ہو۔ غریبی بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مایوس، ایک پر امید۔ مایوس غریب کفر کے قریب ہوتا ہے، اور پر امید غریب ایمان کی بدولت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے۔ جس چیز کا اظہار کر رہے ہو اگر اس کے عمل کا وقت آ جائے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ مثلاً آپ اظہار یہ کر رہے ہو کہ غصہ نہ کرو، اور پھر جب خود کو غصہ آ جائے تو معاف کر دینا۔ کسی چیز کو قبول کرنے میں پریشانی کا نام غم ہے۔ خوش رہنے والا شخص جنت میں ہے۔ اللہ کے فضل پر یقین رکھنے والا شخص جنت میں ہے۔ اگر کمائی جائز ہو تو لوگوں کو کھانا کھلانے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ دشمن کبھی طاقتور نہیں ہوتا، بس دوست ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تکلیف تمہیں تمہارے اوپر احسان کرنے والے سے ملواتی ہے کہ کون ہے جو تکلیف میں تمہارا ساتھ دیتا ہے، وہی تم پر احسان کرنے والا ہے۔ راز یہ ہے کہ میرا ہونا اس کے فضل کی دلیل ہے، اور اس کا ہونا میرے یقین کا انجام ہے۔ اینٹ کا اینٹ سے ربط ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خطروں کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، اور بے شمار احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد قائم نہیں رہ سکتی۔ تم اپنے بزرگوں کے پاس جایا کرو، وہ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ نظر کی روشنی کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہو تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ یہ بھی ایک سچ ہے کہ انسان کو خدا تبھی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو، یا پھر مرض کا مارا ہو۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دے دیتا ہے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ جتنا آپ کے پاس ہے اس سے کم دکھاؤ، اور جتنا آپ جانتے ہو اس سے کم بولو۔ ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا، صرف بیوقوف ہی ہے جو ہر بات جانتا ہے۔ ایک اچھے عمل کی یاد کو ایک برا لفظ ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتا ہے۔ ہتھیار طاقت نہیں ہوتا، حوصلہ طاقت ہوتا ہے۔ بھروسہ وہ نازک شیشہ ہے جو ایک مرتبہ ٹوٹ جائے تو پھر کبھی نہیں جڑتا، اور اگر کبھی جڑ بھی جائے تو چہرے دو ہی نظر آتے ہیں۔
آسانیاں تقسیم کیجیے ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجیے کہ آپ آج کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔ جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ جائے کہ اس نے بہت حقیقتوں کا سامنا کر رکھا ہے۔ جو کسی سے فائدہ اٹھانے کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے وہ بہت جلد خود بے فائدہ انسان بن جاتا ہے۔ جو قابل لوگوں کی قدر کرنا نہیں جانتا وہ سب کچھ بن سکتا ہے مگر رہنما نہیں بن سکتا۔ جس شخص پر بھی اللہ کا کرم دیکھا گیا اسے عاجز پایا گیا اور لوگوں پر احسان کرنے والا دیکھا گیا۔ آپ کا علم آپ کی زبان سے کم اور آپ کے کردار سے زیادہ ثابت ہونا چاہیے۔ یوں غریب کہہ کر خود کی توہین نہ کر۔ غریب تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایمان نہیں۔ عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ نہ کرو بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ موت سے بڑھ کر کوئی سچی اور امید سے بڑھ کر کوئی جھوٹی چیز نہیں۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے عقل نہیں محبت درکار ہے۔ حاسد کا گناہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا۔ انسان نے آسمانوں کے راستے ڈھونڈ لیے ہیں لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ سہارا اسے دو جو خود اٹھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ سوچنے والے کی دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔